پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے، ایک درخت میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا، اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا۔ ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو وہ ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نہ 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 مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دحداح کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی۔